اگر میں اب سے یہ کہوں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا گناہ وہی سبب بن سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے سب سے زیادہ قریب کر لے، اگر آپ کی زندگی کا سب سے اندھیرا باب دراصل وہی باب ہو جس کے ذریعے اللہ آپ کو بچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ایک نوجوان لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے گناہ کو برسوں تک سینے پر ایک بھاری پتھر کی طرح اٹھائے پھرتی رہی، یہاں تک کہ ایک بوڑھے امام کے صرف ایک جملے نے اس کی پوری دنیا بدل دی۔ اگر آپ نے کبھی خود کو بہت زیادہ گناہگار، بہت زیادہ ٹوٹا ہوا یا اللہ کی رحمت کے لائق نہ سمجھا ہو، تو یہ کہانی صرف آپ کے لیے ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، یہاں تک کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ شہر کے بھیڑ بھاڑ والے ہنگاموں سے دور ایک خاموش گوشے میں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ اس کے دل میں ایک ایسا بھاری راز چھپا ہوا تھا جو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک ایسا ماضی جسے وہ مٹانا چاہتی تھی، ایک ایسی غلطی جس کی گونج ہر رات اس کے دل میں بے چین طوفان کی طرح آتی تھی۔ وہ بھی سب کی طرح ہنستی، مسکراتی، کام کرتی، لوگوں سے ملتی جلتی رہی، مگر اس کے اندر چھپا ہوا سچ صرف وہی جانتی تھی، ایک ایسا سچ جس نے اسے محبت کے لائق نہیں سمجھنے دیا، امید کے لائق نہیں رہنے دیا، اللہ کی رحمت کے قابل نہیں رہنے دیا۔ پھر بھی وہ دل کے کسی کونے میں بے حد تڑپتی تھی کہ کاش کبھی اسے بھی معافی مل جائے، کاش کبھی وہ بغیر خوف کے سانس لے سکے، کاش کبھی اسے ذہنی سکون کا ایک لمحہ نصیب ہو، کیونکہ اس کی اپنی سوچیں ہی اس کی سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی۔ ہر رات جب وہ کروٹیں بدلتی ہوئی جاگتی رہتی، اسے وہ الفاظ یاد آتے جو اس نے برسوں پہلے ایک چھوٹی سی مسجد میں سنے تھے۔ عاقل آدمی کا ذہن رازوں کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے، خوش مزاجی دوستی کی کنجی ہے، صبر اور برداشت بہت سے عیب چھپا دیتے ہیں۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کا قول تھا جسے وہ ایک وقت میں پسند تو کرتی تھی مگر سمجھ نہیں پاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی اپنی زندگی ایک ایسے قید خانے میں بدل گئی جہاں پوشیدہ عیب، چھپے ہوئے گناہ اور ایک ٹوٹا ہوا دل اسے مسلسل یہ کہتا رہتا، تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک سوال اٹھتا رہتا کہ کیا اللہ اب بھی اسے چاہ سکتا ہے؟ کیا وہ اس کے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اسے اس اندھیرے سے نکال سکتا ہے جس میں وہ خود ہی قدم رکھ بیٹھی تھی؟ وہ غلطی جو اس نے کمزوری، تنہائی اور لاعلمی میں کی تھی۔ ایک وقت تھا جب آمنہ نے کسی ایسے شخص پر بھروسہ کر لیا تھا جو اس لائق ہی نہ تھا، ایک ایسا شخص جس نے محبت کا دعویٰ تو کیا مگر اس کی معصومیت کو صرف اپنا کھیل سمجھا، ایک ایسا شخص جس نے اسے ایک ایسے گناہ میں دھکیل دیا جس پر وہ گناہ ہونے سے پہلے ہی پچھتا رہی تھی۔ اگرچہ اس نے بعد میں بار بار توبہ کی، اللہ کے سامنے آنسو بہائے، پھر بھی اس کا دل داغدار محسوس ہوتا رہا، جیسے وہ گناہ اس کی روح پر نقش ہو چکا ہو، جیسے اس کی ہر نماز اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی نہ ہو، جیسے شیطان ہر لمحہ اس کے دل میں سرگوشی کرتا رہے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اور وہ ان سرگوشیوں پر یقین کرتی گئی، یہاں تک کہ وہ اس کی روح کی زنجیریں بن گئیں، اسے مزید گہرے اندھیرے میں دھکیلتی رہیں، خود سے نفرت، ندامت اور نا امیدی میں۔ سالوں تک اس نے یہ سب اپنے دل میں چھپا رکھا، نہ والدین کو خبر تھی، نہ بہن بھائیوں کو، نہ دوستوں کو۔ وہ سب کے فیصلوں سے ڈرتی تھی، اس بات سے ڈرتی تھی کہ کہیں لوگ اس کی طرف ایسے نہ دیکھیں جیسے وہ ناپاک ہو، کہیں وہ کوئی ایسا لفظ نہ سن لے جو اس کا دل ہمیشہ کے لیے توڑ ڈالے۔ اس لیے اس نے اپنے ماضی کو اتنی گہرائی میں دفن کر دیا کہ کبھی کبھی خود بھی دکھاوا کرتی کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، لیکن دل میں وہ زخم ہمیشہ جیتا رہا، ایک ایسا درد جو کبھی نہیں بھرا۔ ایک دن جب وہ کام سے لوٹ رہی تھی، سر جھکائے، اسی مانوس بوجھ کے ساتھ، وہ ایک چھوٹی مسجد کے سامنے سے گزری جہاں ایک بوڑھا امام سیڑھیوں پر بیٹھا غروب آفتاب کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے آمنہ کو دیکھا تو ایسی نرمی بھری نگاہوں سے دیکھا کہ آمنہ کے دل کی کسی گہری گرہ میں ہلچل مچ گئی۔ اس نے کہا، السلام علیکم بیٹی، اس جملے میں ایسی شفقت تھی جو آمنہ نے سالوں سے محسوس نہیں کی تھی۔ وہ پہلے تو رکی، پھر دل کے کسی کونے سے ایک ہمت اٹھی، اور وہ جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لمبی خاموشی کے بعد وہ بہت آہستہ آواز میں بولی، شیخ، اللہ وہ گناہ بھی معاف کرتا ہے جنہیں ہم خود بھی معاف نہیں کر پاتے۔
امام نے اسے بہت آہستگی سے دیکھا اور ایسے لہجے میں جواب دیا جیسے وہ یہ سوال کئی بار سن چکا ہو۔ اللہ نے ایک ایسے شخص کو معاف کیا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے ایک بدکار عورت کو معاف کیا جس نے بس ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ اس نے ایک ایسے شخص کو معاف کیا جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری مگر مرنے سے پہلے ایک بار دل سے یا اللہ کہا۔ تم کون ہوتی ہو یہ سوچنے والی کہ تمہارا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ آمنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر وہ نظریں جھکا کر بولی، لیکن میرا گناہ مجھے داغدار محسوس کراتا ہے، میں خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتی ہوں۔ امام نے نرمی سے کہا، تم داغدار نہیں ہو، تم انسان ہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم سمجھو کہ ایک گناہ تمہاری پوری پہچان ہے، لیکن اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری پشیمانی کو دیکھتا ہے، تمہارے درد کو جانتا ہے۔ وہ گناہ جو تمہیں اللہ کی طرف واپس لے آئے وہ 1000 نیکیوں سے بہتر ہے جو انسان کو مغرور کر دیں۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح آمنہ کے دل پر گرے اور اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر آزاد ہو گیا۔ وہ اتنا روئی کہ برسوں کا بوجھ آنکھوں کے راستے بہہ نکلا۔ امام نے اسے رونے دیا، بغیر کوئی سوال کیے، بغیر اس کی غلطی جانے، بغیر کوئی فیصلہ سنائے۔ پھر جب وہ خاموش ہوئی، امام نے حضرت علی کا قول دہرایا، صبر اور برداشت بہت سے عیب چھپا دیتے ہیں، اور پھر کہا، اتنے سالوں تک تم نے جو بوجھ اٹھایا یہ سزا نہیں تھا، شاید اللہ تمہارے دل کو مضبوط کر رہا تھا، تمہیں ان لوگوں سے بچا رہا تھا جو تمہیں تکلیف دیتے، اور تمہیں اس دن تک پہنچا رہا تھا جب تم سچے دل سے اس کی طرف پلٹ سکو۔ آمنہ نے برسوں بعد امید کی ایک نرم سی روشنی دل میں محسوس کی، جیسے اندھیرے میں ایک چھوٹی سی شمع جل اٹھی ہو۔ اس رات وہ گھر گئی اور عشاء کے بعد بہت دیر تک سجدے میں گری رہی، اللہ کو پکارتی رہی، روتی رہی، معافی مانگتی رہی، دل کی گہرائیوں سے کہتی رہی، اللہ میں واپس آ گئی ہوں۔ اور جیسے ہی یہ الفاظ اس کے دل سے نکلے، اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سینے سے کوئی نامعلوم بوجھ اٹھ گیا ہے، جیسے اللہ نے اسے تھام لیا ہو۔ سالوں بعد وہ پہلی رات تھی جب وہ سکون سے سو گئی، نہ کوئی خواب، نہ کوئی خوف، نہ کوئی ماضی جو اس کا پیچھا کرے۔ دن گزرتے گئے اور آمنہ بدلنے لگی۔ وہ لوگوں سے زیادہ خوش مزاجی سے ملتی، خود پر زیادہ نرمی دکھاتی، عبادت میں زیادہ اخلاص محسوس کرتی، اور اپنے رازوں کو صرف اللہ کے سپرد کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس نے نئی سہیلیاں بنائیں، سچی، مخلص دوست، جو اس کی ہنسی اور نرمی سے متاثر تھیں، اور انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آمنہ نے کس کرب سے سفر کیا ہے۔ اسے حضرت علی کا دوسرا قول یاد آیا، خوش مزاجی دوستی کی کنجی ہے۔ واقعی اس کی نئی مسکراہٹ نے اسے نئی محبتیں عطا کیں، نہ اس لیے کہ اس کا ماضی پاک تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کا دل سچا تھا۔ چند ماہ بعد آمنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی ان لڑکیوں کی مدد کے لیے وقف کرے گی جو گناہوں کے بوجھ میں دبی ہوئی ہیں، پچھتاوے میں جیتی ہیں، جذباتی زخموں سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ ان کی خاموش رہنمائی کرنے لگی، اپنے درد کو ان کے لیے چراغ بنا لیا۔ جب بھی کوئی لڑکی کہتی، مجھے لگتا ہے اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، آمنہ مسکرا کر وہی الفاظ دہراتی جو امام نے اسے کہے تھے، تمہارا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک شام وہ چاند کو دیکھتی ہوئی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں میرا ماضی نہیں ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، اور اللہ دلوں کو پلٹنے والا ہے۔ یہ جملہ کہتے ہی وہ خود کو آزاد محسوس کرنے لگی، وہ مکمل، ہلکی، اور پھر سے باوقار۔ وہ کامل نہیں ہوئی تھی، مگر سچی توبہ نے اسے وہ مقام دے دیا تھا جو گناہ کبھی چھین نہیں سکتا۔ آخر میں آمنہ نے یہ سیکھا کہ اس کا سب سے بڑا راز صرف اللہ کے پاس محفوظ ہے، اس کی سب سے بڑی تبدیلی توبہ سے آئی، اور اس کی سب سے بڑی طاقت صبر، برداشت اور خوش مزاجی میں تھی، وہی ٹائملیس حکمت جو حضرت علی نے سکھائی تھی۔ عاقل کا دل راز کا محافظ ہوتا ہے، خوش مزاجی دلوں کو جوڑتی ہے، اور صبر اللہ کے قرب کی کنجی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں۔ کوئی نہ کوئی اس وقت اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا،
اور ممکن ہے کہ اب کی شیئر کی ہوئی یہ ایک کہانی اس کے دل کو بچال دین ان منٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید دل کو چھو لینے والی اسلامی کہانیاں ایمان افروز پیغام اور روح کو جگہ دینے والی نصیحتیں ملتی رہیں بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے اس سفر کا حصہ بن جائیں اللہ کی طرف لوٹنے والے دلوں کے اس خوبصورت کاروان کا